अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान एट 7 और मैं हूं नाजिया आशर। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की टॉप स्टोरीज पर। आलमी यौम ख़वातीन, दिन भर सेमिनार मुनक्किद होते रहे, रैलियां निकाली गईं, बड़े बड़े प्रोग्राम तरतीब दिए गए। आज के दिन किए जाने वाले दावे और वादे क्या हो पाएंगे कामयाब? क़वानीन तो बना दिए गए, अमल दरामद कब होगा मुमकिन? शहबाज तासीर 5 साल बाद घर लौट आए, इंटेलिजेंस एजेंसियों की कार्रवाई, कुचलाक के इलाके से बाजियाब। आज इंटरनेशनल विमेन डे पर एक मां के लिए इससे बड़ी खुशखबरी और क्या होगी? और एमक्यूएम ने कराची की सफाई का बीड़ा उठा लिया, मगर मुस्तफा कमाल की जानिब से लगाए गए इल्जामात का कोई जवाब ना दिया। एमक्यूएम की खामोशी की वजह क्या? आज इंटरनेशनल विमेन डे मनाया जा रहा है और किसी भी मां के लिए इससे बड़ी खुशखबरी क्या हो सकती है कि उसका बेटा घर वापस आ जाए। शहबाज तासीर को 5 साल के बाद बाजियाब कराया गया है। शहबाज तासीर अगस्त 2011 में लाहौर का इलाका लिबर्टी चौक, जहां से नामालूम अफराद ने उनको अगवा किया था, ISPR ने शहबाज तासीर की बाजियाबी की तस्दीक की है। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी इसकी तस्दीक की और ये कहा कि वो खैरियत से हैं। तासीर फैमिली इस वक्त मुबारकबादें वसूल कर रही है, लेकिन पिछले 5 साल किस तरह से इस फैमिली ने गुजारे, क्या कुछ कोशिशें की गई हैं शहबाज तासीर को बाजियाब कराने के लिए, करेंगे। लाहौर के ब्यूरो चीफ अनवार हाशमी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया अनवार। शहबाज तासीर के अगवा के बाद से हमने देखा कि बाजियाबी की बड़ी कोशिशें की गई। किस तरह से ये 5 साल उनके ख़ानदान ने गुजारे और क्या क्या कोशिशें की गई थी इनकी बाजियाबी के लिए? जी नाजिया, बिल्कुल आमना तासीर साहबा के लिए यकीनन 5 साल बाद जो है आज का दिन बहुत बड़ी खुशी का बायस बना है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही परेशानियां देखी आमना तासीर साहिबा ने। उनका बेटा जब आज इतला मिली है कि बलूचिस्तान से उसे बाजियाब करा लिया गया है, तो यकीनन सब लोगों ने उनसे रब्ता किया, उन्हें मुबारकबाद दी, और वो उनकी खुश ख़ानदान की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। अगस्त 2011 में बिल्कुल दिन के वक्त सुबह तब तकरीबन 10:20 का वक्त था, जबकि नामालूम अफराद जो है वो मोटरसाइकिल और जीप पर आए और उन्होंने उस वक़्त गुलबर्ग के पोश इलाके में जो है एक मेन सड़क से उनको गाड़ी से अगवा किया, रोक के उस वक्त अगवा किया जब वो अपने जो बिज़नेस ऑफिस है उसके हेड ऑफिस में जा रहे थे। बुनियादी तौर पे अपने वालिद की वफ़ात के बाद जो है उनका ये शहबाज तासीर जो है पूरे बिज़नेस को देख रहे थे और उनकी मदद कर रही थी उनकी बहन जो है शहर बानो, और दूसरा भाई जो है वो शहरयार तासीर। ये तीनों बहन भाई जो है अपने पूरे ख़ानदान का जो है वो बिज़नेस संभाले हुए थे और अपनी एक रिज़र्व लाइफ गुजार रहे थे। लेकिन ये दो कम अरसे में लाहौर में 2 वाक़यात पेश आए थे। एक मॉडल टाउन से जो है अमेरिकन एक शहरी बुजुर्ग थे, उनको अगवा किया गया था, और उसके कुछ अरसे बाद जो है वो शहबाज तासीर को। तो यकीनन पूरी गवर्नमेंट जो है वो हिल के रह गई थी। गवर्नर उस वक़्त पीपल्स पार्टी के थे, लतीफ़ खोसा, वज़ीर आला शहबाज शरीफ थे, तो तमाम इदारे गर्दिश में आ गए थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह निशान था कि लाहौर से लेके पूरा पंजाब, पंजाब से लेके सूबा खैबर पख्तूनख्वा और फिर ट्राइबल एरिया तक जो है इस शख्सियत को अगवा करके पहुंचा दिया गया। लेकिन उस वक़्त कानून नाफिज करने वाले इदारे जो है वो कामयाबी हासिल नहीं कर सके थे। लेकिन इस वक्त ख़ास तौर पे जब से ये ऑपरेशन ज़रब अज़ब शुरू हुआ है और काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट की जो पूरे मुल्क में कार्रवाइयाँ, ये उनके लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे पहले भी उन्होंने बड़ी कामयाबी हासिल की हैं, जिससे पूरी कौम का एतमाद उन पर बहाल हुआ है। एक संजीदा कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। हमने देखा कि शहबाज तासीर को बाजियाब कराया गया है। फैमिली से कोई कांटेक्ट हुआ, किसी किस्म का रद्द-ए-अमल सामने आया है? कब तक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुतवक्के है? जी देखें, इस वक्त मीडिया उनके घर के कुछ फासले पर मौजूद है। यकीनन पहले ही काफ़ी अरसे से रेंजर्स और पुलिस की उन्हें सिक्योरिटी दी गई थी और उनके घर की तरफ मामूल में रूटीन में किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। मीडिया कुछ फासले पे मौजूद है, सिक्योरिटी वहाँ पे जो है वो बढ़ा दी गई है, लेकिन यकीनन वो मीडिया के ज़रिए जो है पूरी कौम के साथ बातचीत ज़रूर करेंगे। उनके ख़ानदान का कोई फ़र्द अभी तक इस इंतज़ार में सब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया अनवार, हमें आगाह कर रहे थे। शहबाज तासीर की आज वापसी यकीनन एक खबर है। हमें
آج پروگرام کرنا ہے خواتین کے عالمی دن پر، اور جیسے کہ پروگرام کے آغاز میں ہی بات کی کہ ایک ماں کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ بہرحال آج کا دن ہم نے دیکھا کہ خواتین کے بنیادی حقوق پر بات کی گئی، سوال اٹھایا گیا کہ خواتین کے بنیادی حقوق کیا ہیں، خواتین کو کس طرح ان کے حقوق سے متعلق آگاہی فراہم کی جائے اور معاشرے میں ان کی اہمیت کو کس طرح سے منوایا جا سکے۔ دن بھر سیمینار منعقد کیے گئے، ریلیاں نکالی گئیں، بڑے بڑے پروگرام بھی ترتیب دیے گئے اور شرکا خواتین کے حق میں تقاریر کرتے بھی رہے اور حکومتی سطح پر عورتوں کو مساوی مواقع فراہم کرنے کے دعوے بھی کیے گئے۔ لیکن یہ سب کچھ نیا نہیں ہے، ہر سال اسی طرح سے ایک دن کو خواتین کے لیے مخصوص کر کے خواتین کے مسائل کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب خواتین کا جو عالمی دن ہے، اس کے منانے کے بنیادی مقاصد ہیں کیا؟ یہ تاریخ تقریباً 100 سال قبل رقم کی گئی، جب نیو یارک میں کپڑا بنانے والی ایک فیکٹری میں مسلسل 10 گھنٹے کام کرنے والی خواتین نے اپنے کام کے اوقات کار میں کمی اور اجرت میں اضافے کے لیے آواز اٹھائی تو ان پر پولیس کی جانب سے وحشیانہ تشدد کیا گیا، بلکہ ان خواتین کو گھوڑوں سے باندھ کر سڑکوں پر بھی گھسیٹا گیا تھا۔ اقوام متحدہ نے پھر اس سلسلے میں 8 مارچ کو یہ منظور کیا تھا کہ جو خواتین ہیں ان کا یہ دن عالمی دن کے طور پر منایا جائے۔ پاکستان جیسے معاشرے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر کی چار دیواری سے لے کر زندگی کے جو مختلف شعبہ جات ہیں، خواتین کو جد و جہد کرنی پڑتی ہے، مگر باہمت خواتین ہار نہیں مانتی اور آج پاکستانی خواتین ہر میدان میں ہی اپنا لوہا منوا رہی ہیں۔ سائنس کے میدان کی اگر ہم بات کریں تو آئنسٹائن کا کشش ثقل کا نظریہ درست ثابت کرنے والے ماہرین کی ٹیم میں شامل نرگس ماولوالا کو دیکھیے۔ امن و آتشی کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو امن کا نوبیل انعام حاصل کرنے والی ملالہ یوسفزئی، ادھر کھیل کی دنیا ہو تو ایتھلیٹ نسیم حمید کو دوڑتا ہوا دیکھتے ہیں۔ فلم کی اگر ہم بات کریں تو 2 آسکر ایوارڈز لیے ہیں شرمین عبید چنوائے نے، اور روشن دماغ، تر و تازہ چہرے، پاکستانی معاشرے کے لیے ایک امید کی کرن یہ خواتین نظر آتی ہیں۔ فضاؤں میں جنگی طیارہ اڑانے والی پہلی پاکستانی خاتون پائلٹ عائشہ فاروق بھی ہیں، اور خلا میں جانے کی تیاری کرنے والی نمیرہ سلیم کو ہم نہیں بھول سکتے۔ ماؤنٹ ایوریسٹ کی بات کریں تو سمینہ بیگ یاد آتی ہیں، اور مائکروسافٹ کی دنیا میں نام بنانے والی عرفہ کریم بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ پاکستانی تیراک کرن خان اور دہشت گردوں سے برسر پیکار بہادر خواتین کمانڈوز نے اس سوچ کو پاکستان میں غلط ثابت کیا ہے کہ لڑکیاں ایسے کام نہیں کر سکتی جو کام صرف مرد حضرات کرتے ہیں۔ لیکن اب بھی وہی ہے، یہ تحریک شروع ہوئی تھی اوقات کار میں کمی اور اجرت میں اضافے کے لیے۔ کیا 100 سال کے بعد بھی ہم وہیں کھڑے ہوئے ہیں؟ حکومت، معاشرہ اور سول سوسائٹی پریکٹیکلی خواتین کے حقوق کے لیے کیا ٹھوس اقدامات اٹھا رہے ہیں؟ آج عالمی دن ہے خواتین کا، اور اس موقع پر ہم بات کریں گے مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور رکن پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل صاحبہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گی۔ لیکن پہلے ایک بریک، دیکھتے رہیے پاکستان ایٹ 7۔ ویلکم بیک۔ خواتین کا عالمی دن ہے اور حکومت خواتین کو امپاور کرنے کے لیے کیا اقدامات اٹھا رہی ہے، ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں مشیر اطلاعات سندھ مولا بخش چانڈیو صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ رکن پنجاب اسمبلی سعدیہ سہیل صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے۔ چانڈیو صاحب، آپ کہیے گا پہلے کہ خواتین کے حقوق اور مسائل پر دن بھر ہم نے دیکھا کہ آج بحث ہوتی رہی، خواتین کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کرنے کی کوششوں پر بھی زور دیا جا رہا ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو خواتین اپنی کوششوں سے اعلیٰ مقام تک پہنچتی ہیں انہیں متنازع کر دیا جاتا ہے، ان کے خلاف مہم چلانی شروع کر دی جاتی ہے، چاہے وہ شرمین عبید چنوائے ہوں یا پھر ملالہ کی اگر ہم بات کریں۔ حکومت کس طرح سے نمٹنے کا ارادہ رکھتی ہے ان مسائل سے؟ سمجھتا ہوں یہ وقت کی آواز ہے، خواتین کو کمزور نہیں کیا جا سکتا، نہ کب خواتین کو جو آنے والے دنوں میں کردار ادا کرنا ہے اس کو بھی اس سے بھی نہیں روکا جا سکتا۔ اب کچھ دوستوں نے اپنی رائے دی ہے، پنجاب میں اسمبلی میں جو بل آیا ہے اس کے بعد یہ ساری صورتحال اٹھی ہے، میں ان کے اپنے نظریات ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی عورتوں کو طاقتور کرنے، اقتصادی طور پہ مضبوط کرنے اور جو سوسائٹی کا اہم رول ادا کرنے کے لیے جو قانون سازی اور فیصلے کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ریکارڈ ہے۔ سندھ میں تو زمینیں تقسیم کی گئی ہیں زرداری صاحب کے زمانے میں، تو وہ بھی خواتین کو ہی دیے گئے ہیں۔ گھر اگر بنا کر دیے گئے ہیں تو ان کی چابیاں بھی خواتین کے حوالے کی گئی ہیں، اور مختلف کمپنیوں میں مختلف جگہوں پہ ملازمتوں کے حوالے سے تو میرے خیال میں ہم تو آگے ہیں، اور ساری جماعتوں سے ادھر بھی ہوگا یہ قانون پاس ان کا خواتین کے حق کے حوالے سے، لیکن یہ اس انداز سے ہوگا کہ جس طرح پنجاب میں متنازع بنایا گیا ہے اس طرح سے مشاورت سے ہوگا انشاءاللہ، کہ یہاں متنازع نہیں بنے گا۔
ٹھیک ہے، یہاں پر متنازع جائے گا۔ سعدیہ صاحبہ آپ کیا کہتی ہیں؟ آپ بھی آج سارا دن مختلف تقاریب اٹینڈ کرتی رہی ہوں گی خواتین کے حقوق سے متعلق، جہاں جہاں ہم گئے اور جہاں سے خبریں آتی رہی ہم نے یہی سنا سب سے زیادہ ویمن پروٹیکشن بل جو کہ پنجاب میں پاس کیا گیا تھا اس پر بات بہت ہوئی، لیکن یہ وہی بل ہے جو اسمبلی نے بڑی مشاورت کے بعد پاس تو کیا لیکن اس کے بعد پھر اس کو شرعی عدالت میں چیلنج کر دیا گیا۔ کتنی مشکلات درپیش آئیں آپ کو اس بل کو پاس کروانے میں، اور اب کیا اس قانون پر عمل درآمد ممکن ہو سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ ناجیہ۔ سب سے تو پہلے آپ کو وومن ڈے مبارک، اور میرے خیال میں آپ نے جتنی خواتین کے نام لیے جو اپنی فیلڈ میں نام بنا چکی ہیں یا ان کا نام ہے یا وہ ایک عورتوں کی شان کا باعث ہیں، تو ان میں اپنا نام بھی شامل کر لیجئے۔ آپ نے بھی اپنی فیلڈ میں ماشاءاللہ بڑا اچھا نام بنایا ہے اور آپ ایک مقام پہ آج ہیں اور ہمارے لیے قابل فخر بات ہے۔ اس بل کے سلسلے میں ہمیں کافی مسائل کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ بل کئی بار پہلے بھی پیش ہو چکا تھا اور اس بار جب آیا تو ہم نے اپنی پارٹیوں سے ابو ہو کے یہ تہیہ کر لیا تھا کہ اس کو پاس کروانا ہے۔ دیکھیے بات یہ کہ ضرورت اس بل کی کیوں پڑی، اس میں جو مولانا صاحب بحث کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام تمام طریقے سے عورت کو وہ حقوق دیتا ہے جو وہ اس بل میں ڈیمانڈ کر رہی ہے۔ یہ آلریڈی موجود ہیں قوانین، اس میں تو کوئی شک نہیں، میں سمجھتی ہوں اس پہ کوئی بحث ہی نہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے اور اس میں خواتین کی حرمت، عزت، اس کو تمام جو ہم آج قوانین بات کر رہے ہیں لانے کی 1400 سال پہلے مل چکے ہیں۔ لیکن المیہ یہ ہے، ہم کہلاتے تو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے لیکن وہ قانون کہیں لاگو نہیں ہے، نہ ہی ان پہ عمل درآمد ہوتا۔ میں ایک گراس روٹ ورکر ہوں، میں روز جو کیسز دیکھتی تھی کہ ایک عورت جس پہ تشدد ہوا، ایک عورت جو اس پہ کی آبرو ریزی ہوئی، ایک عورت جس کا ناک کاٹ دیا گیا، ٹانگیں کاٹ دی گئی شوہر نے اشتعال میں آ کے، یا ایک عورت جس پہ کسی عاشق نے تیزاب پھینک دیا رشتے کے خواہش مند نے، ایک عورت جس کا کوئی پیچھا کر رہا ہے یا اس کو ہراس کر رہا ہے، ان تمام معاملات میں نے عورتوں کو تھانے جاتے دیکھا، وہاں ایف آئی آر نہیں کرتی۔ اسی سے بچنے کے لیے سعدیہ صاحبہ انہی تمام حالات سے بچنے کے لیے یہ پروٹیکشن بل تیار کیا گیا تھا، لیکن اب کیا یہ واقعی پروٹیکٹ کر سکے گا خواتین کو؟ کیونکہ اگر تمام سیاسی جماعتوں سے مشاورت کے بعد اس پر کام شروع کیا گیا تو اس کے باوجود اس کو متنازع بنا دینا، اور پھر وہ تمام کون سے ایسے پوائنٹس ہیں جن کے اوپر دوسری جماعتیں چاہے وہ مذہبی جماعتیں ہوں وہ اگری نہیں ہیں، تو کیا ان سے مشاورت نہیں کی گئی تھی پہلے؟ دیکھیے اس میں ہم نے مشاورت کے سلسلے کو کئی ہماری اس میں میٹنگیں ہوئیں، ہم نے علماء اکرام کو دعوت بھی دی اور سوشل سوسائٹی بھی آپ کے ساتھ تھی اور ہر مکتبہ فکر کے لوگ اس میں شامل تھے، اور ہم نے اس پہ کلاس ٹو کلاس کام کیا۔ جس پہ کوئی اعتراض اٹھا اس کو ہم نے بہتر کرنے کی کوشش کی۔ پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا، بہتری کی گنجائش ہمیشہ ہوتی ہے، لیکن پہلا ایک قدم ہوتا ہے کہ قانون پاس تو کروایا جائے، بنایا تو جائے۔ اصل میں یہ قانون لیکن یہ تو بڑا قابل تحسین اقدام ہے پنجاب حکومت کا کہ اس نے پہلا قدم اٹھا دیا ہے۔ اب باقی صوبے کیا کرتے ہیں؟ مولا بخش چانڈیو صاحب، پنجاب کی طرح سندھ میں ویمن پروٹیکشن کام ہوگا کیا، اور کس طرح سے آپ اس کو متنازع ہونے سے بچا سکیں گے؟ اگر آپ اکیلے طور پر اکیلی پرواز کرنا چاہیں گے، کسی کو بھی اپنے اچھے کام میں شریک نہیں کرنا چاہیں گے، اور آپ چاہیں گے کہ صرف آپ کا کارنامہ نظر آئے، تو پھر تو سقب رہ جائیں گے، لوگوں کی غلط فہمیاں بھی رہ جائیں گے، لوگوں کے اعتراض بھی رہ جائیں گے۔ ہم نے گزشتہ 5 سال بھی پورے 5 سال مشاورت سے معاملات کیے اور ریکارڈ قانون سازی ہوئی ہے۔ اب بھی اگر جو بنائیں گے وہ انشاءاللہ مشاورت سے کریں گے، تمام طبقات سے بات ہوگی، جو اسمبلی میں ان سے بات ہوگی، جو مذہبی حلقے ہیں ان سے بات چیت کی جائے گی، کیونکہ راستہ تو موجود ہے۔ جب سچائی سے کریں گے، علم سے کریں گے، حقیقی اسلام کے حوالے سے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نظریات پہ دیکھیں گے تو میرے خیال میں کوئی قباحت نہیں اس میں کہ ہم کوئی متفقہ قانون لا سکیں۔ سعدیہ صاحبہ، آپ نے بھی سنا کہ سندھ نے شاید پنجاب سے سبق سیکھ لیا ہے کہ اکیلے نہیں کرنا ہے یہ کام بلکہ مشاورت کی جانی ہے۔ بہرحال اب وومن پروٹیکشن بل سے ذرا ہم باہر نکلتے ہیں۔ اب پاکستان میں جو عورتوں کے مسائل ہیں اس کے حوالے سے بیداری میں تو اضافہ ہوا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں مختلف شعبوں میں پہلے کی نسبت ہمیں زیادہ خواتین دکھائی دیتی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارا جو معاشرہ ہے آج بھی مردانہ بالادانہ بالادستی کے اصولوں پر قائم ہے۔ یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، اس کو کس طرح کیا جا سکتا ہے؟ لوگوں کے اندر خواتین کے حقوق کا جو شعور بیدار کرنا ہے وہ کس طرح سے کیا جائے؟ کیا اس پر کام ہو رہا ہے؟
देखिए, मैं समझती हूँ नाजिया, शऊर सिर्फ एक ही तरीके से बेदार हो सकता है, वो है तालीम। तालीम और इस्लाम को सही तौर पे समझना। जो कॉन्सेप्ट, जो पिक्चर एक मौलवियों ने इस्लाम की दी है, वो इस्लाम नहीं है। कि औरत को इस्लाम ने सबसे पहले इज्जत दी, वक़ार दिया, और तालीम से हमारी औरत को बहुत दूर रखा गया, क्योंकि एक औरत ही परवरिश करती है मर्द को, और वही उसका माइंडसेट बनाती है, वही तफरीक पहली पैदा करती है। मैं ये खुद इस चीज़ को समझती हूँ कि औरत भी औरत की दुश्मन है। जब बेटी पैदा होती है तो और माँ बड़ी अफसरदा होती है, जब वो खाना भी दे रही होती है तो वो बेटी और बेटे में फ़र्क व तफरीक करती है। तालीम का मामला हो तो बच्ची से तालीम के मौके छीन लिए जाते हैं, और अगर पसंद की शादी का मामला हो तो बेटे की शादी पे तो आप फ़ख्र करते हैं, पर बेटी को आप ये समझते हैं कि वो गैरत की बात आ जाती है। तो इन तमाम चीज़ों को माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, और वो सिर्फ तालीम से होगा। तालीम से होगा। बहुत शुक्रिया सादिया साहिबा आपका। चांडियो साहब, बात तो हम ख़वातीन के हुकूक पर कर रहे थे, लेकिन आज की एक अहम खबर भी है, आप मौजूद है तो आपसे उस पर भी बात कर लेते हैं। MQM ने आज कराची को कचरे और खुराफात से पाक करने की जो मुहिम का ऐलान किया है, लेकिन मुस्तफ़ा कमाल की जानिब से जो इल्ज़ामात लगाए गए थे उस पर कोई बात नहीं हुई, सिर्फ इशारों कनायों में ही गुफ्तगू होती रही। और आज आप भी एक तकरीब में मौजूद थे, आपने ये कहा कि मुस्तफ़ा कमाल लावारिस नहीं आए, अवाम, कारकुनान या फिर तंजीम उनके साथ है, मोहब्बत की छतरी में आए हैं, आपने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया था। कौन है ये मोहब्बत की छतरी? मैं तो कह गया हूँ कि कोई भी सियासी रहनुमा, कोई भी सियासी पार्टी जो ताकतवर बनना चाहे, वो बग़ैर किसी मोहब्बत की छतरी के तो बन नहीं सकती, बग़ैर किसी ताकत के तो वो बन नहीं सकती। तो ज़ाहिर है इतना बड़ा फ़ैसला करके आए हैं, जिनके लिए ख़ुद कह रहे हैं कि मैं सोच रहा था कि मैं ऐसा करूँगा तो मेरी जान को ख़तरा हो सकता है। अब इतना बड़ा ख़तरा मोल लेकर आए हैं तो ज़रूर उसके पीछे किसी मोहब्बत का तो ताल्लुक़ होगा, किसी मोहब्बत की यकीन दहानी का तो ताल्लुक़ होगा। जी, बहुत शुक्रिया मौला बख्श चांडियो साहब। सियासत पर भी इजहार ख्याल कर रहे थे, हमारे साथ मौजूद थे। इसके अलावा ख़वातीन का आलमी दिन जो कि आज मनाया गया, तरक्की याफ्ता दौर है ये, और ख़वातीन घरों से निकलकर पहाड़ों की जो चोटियाँ हैं उनको सर कर चुकी हैं। दुनिया भर की ख़वातीन की तरह पाकिस्तानी ख़वातीन भी सियासत में, सयाहत में, खेल और सकाफत समेत हर शोबे में मर्दों के शाना बशाना हमें नज़र आ रही हैं। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से मुझे दीजिए इजाज़त। कल आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।